السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تصویر۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ اخلاقی طور پر تو ہم ساتھ کھڑے ہیں ایران کے، اور جس طرح ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اسرائیل نے، گو کہ جواب بڑا زبردست دیا ایران نے، لیکن پھر بھی ہم بحیثیت ایک مسلمان کے، پاکستانی کے، ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی بغل بچہ ہے اسرائیل امریکہ کا، تو ہونا تو ہی چاہیے تھا پوری مسلم امت ساتھ کھڑی ہوتی، اور نہ صرف کھڑی ہوتی، مذمت صرف نہیں کی جاتی، مرمت کی جاتی اسرائیل کی، تو زیادہ اچھا ہوتا۔ لیکن اسرائیل کی مرمت بھی ایران نے خوب کی ہے اور کر رہا ہے۔ اس پر ایک پروگرام کروں گا پورا میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس جنگ میں بھی۔ لیکن اس پہ الگ سے بھی لوگ کرتے ہیں۔ ایک ٹیلی فون کال کی مارے کون سی پارٹی؟ جی، اس پر بات کریں گے۔ 19 جون 1992 کیا ہوا تھا؟ آج تک یہ معمہ کیوں بنا ہوا ہے کہ 19 جون کو کراچی میں جو آپریشن کہا جاتا ہے سٹارٹ ہوا، اور ایم کیو ایم حقیقی کی انٹری ہوئی، تو اس پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ، ایسا تو نہیں ہے کہ 19 جون 1992 جو ہوا، سب نے اس زمانے میں تو ظاہر سب نے دیکھا ہوگا کہ اب لوگ نہیں رہے، کیونکہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں اس میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایم کیو ایم پاکستان صوبائی اسمبلی یعنی کہ سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے جس طرح دفاع کیا بان متحدہ کے پرانے بیانات کا، تو کیا کوئی تبدیلی آنے لگی ہے یا محض یہ اتفاق سمجھا جائے؟ کیونکہ سندھ اسمبلی میں بجٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، اس پر ایم کیو پاکستان نے شدید تنقید کی ہے بجٹ پر، کہ جناب کراچی کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیا، اور وفاق نے بھی نظر انداز کیا۔ لیکن میرا تو ظاہر اس پہ میں نے آواز بھی اٹھائی اور پروگرام بھی کر رہا ہوں کہ جناب وفاقی بجٹ جو ہے وہ، اس میں بہت ساری نقائص ہیں، جس پہ پیپلز پارٹی والے بھی بات کم از کم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے ووٹ تو دینا ہے انہوں نے۔ لیکن بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، پینشن پہ بات ہو سکتی ہے، کم تنخواہ پہ بات ہو سکتی ہے، سولر پہ بات ہو سکتی ہے، 18% ٹیکس عائد کیا 10 کر دیا، اور خواتین کے حوالے سے مزید بجٹ رکھے جانے چاہیے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے یعنی کراچی، اس کو ایک بار پھر نظر انداز کیا ہے۔ سندھ والوں کی تو خیر اب آتا ہوں میں، وفاق نے نظر انداز کیا ہے۔ اسی اسمبلی میں جہاں یہ بجٹ پیش کیا گیا قومی اسمبلی کا، ایم کیو ایم موجود تھی، اسی اسمبلی میں پیپلز پارٹی موجود تھی۔ ان دونوں کو کراچی کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی یہ چونکہ نمائندگی کس کی ہے، 22 MNAs تو ایم کیو ایم کے ہیں، باقی پیپلز پارٹی کے ہیں۔ یہ دو پارٹی ہیں نا بھائی۔ پی ٹی آئی کے دور میں تو خان صاحب نے 1100 ارب روپے کا اعلان کیا ہے، 11 روپے نہیں دیے، لیکن بہرحال اب ان سے امیدیں تھیں۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ دونوں پارٹیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور تالیاں بج رہی تھیں، اور کسی نے اس پہ بات بھی نہیں کی کہ جناب یہ کیا ہے۔ دیکھیے کراچی والوں کی ریڈ لائن ہونی چاہیے وفاق میں جا کر جب بات کرتے ہیں آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر، کہ جناب پانی کا مسئلہ 2008 میں جب کہا گیا تھا کہ یہ K4 کمپلیٹ ہو جائے گا، پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نہیں کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آ گئی، نہیں کمپلیٹ ہوا۔ پھر خان صاحب کی حکومت آ گئی، نہیں کمپلیٹ ہوا۔ شہباز شریف کی حکومت آ گئی، نہیں کمپلیٹ ہوا۔ پھر شہباز شریف کی حکومت آ گئی، یعنی دوسرا ٹرم ہے شہباز شریف صاحب کا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور اب یہ دوبارہ، اور بجٹ میں اس کے لیے مختص ہی نہیں کیے جا رہے پیسے۔ مختص تو کریں بھائی جان، کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے پاس تو بہانہ موجود ہے کہ جناب کم از کم بھی 40 سے 50 ارب روپے مزید چاہیے تاکہ K4 کمپلیٹ ہو جائے۔ 3.2 ارب روپے رکھ کر، یعنی کہ پھر لولی پاپ دے دیا، بیوقوف بنا دیا۔ تو اس پر بات ہونی چاہیے تھی، اس پر تالیاں نہیں بج جانی چاہیے تھی، اس پر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اور کہنا تھا جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ پچھلے 17-18 سال سے کراچی والے مسلسل مہنگے داموں ٹینکروں سے پانی خرید رہے ہیں، واٹر ٹینکر کے ذریعے آتا ہے گھروں میں پانی، لائنوں میں کیوں نہیں آتا؟ جب ہم ٹیکس دے رہے ہیں پورے پاکستان سے، سب سے زیادہ ٹیکس کراچی والے دیتے ہیں، 60-70% ریونیو کراچی سے ریونیو دیتے ہیں، جس سے جبھی تو پورا پاکستان چلتا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ غیر منصفانہ سلوک کیوں ہے، سوتیلی ماں والا سلوک کیوں ہے؟ وہیں نمائندے بیٹھے ہوئے تھے سارے کراچی کے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم وارث ہیں، چیمپئن ہیں یہاں کے، کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ اس پہ احتجاج اسی وقت کھڑے ہو کر کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، اب ان کا تو احتجاج کریں یا نہ کریں الگ کہانی ہے، وہ تو ظاہر ساری باتیں ڈال دیتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ جی بس خان صاحب کو رہا کر دو، پورے ملک کا بجٹ ایسی تیسی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ پاک بھارت جنگ بھی ہو رہی تھی تو وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال ہم یہ بات کر رہے ہیں جو عوامی نمائندے یہاں کے حقیقی بنتے ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ ان نمائندوں کی نااہلی ہے کہ ہر حکومت میں شامل ہونے کے بعد کراچی کے لیے کیا حاصل کر لیا آپ نے، یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ۔
اور اب تو بے تعلق ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. پھر ایم کیو ایم کے آپس کے اختلافات بھی شدید تر ہیں. اس پر میں نے پچھلی ویڈیو کی تھی آپ کو. مزید بھی بہت ساری خبریں اس حوالے سے بتاتا ہوں. سندھ اسمبلی میں یہ ہوا جی، دلاور صاحب ہیں ایم پی ایم کیو ایم کے، وہ تقریر کی انہوں نے. خیر 2-3 لوگ ایسے ہیں جو کم از کم پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں، جس میں انجینئر عثمان ہیں، شارق جمال ہیں، جمال بھائی کہیں، جمال احمد صاحب بڑے شریف سے آدمی. دلاور صاحب نے بات کی. اچھا پھر ان کے آپس میں اختلافات دیکھیے. ایک شخص کھڑا ہو کہہ رہا ہے جی ہماری ڈیڈ لائن ہے ہمارے سربراہ خالد مقبول صدیقی. پھر ایک محترمہ کھڑی ہوئی ایم کیو ایم کی، انہوں نے کہا ہماری ڈیڈ لائن ہے مصطفیٰ کمال. مطلب آپ کیوں یہ تقسیم کا تاثر جو عوام میں تو ہو ہی گیا ہے، عام اسمبلی میں خود پیش کر رہے ہیں آپ. پھر وہاں گفتگو ہوئی کہ جی الطاف حسین نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ وی سی آر ٹی وی بیچو، اسلحہ خریدو. اس پہ بہت زیادہ تنقید بہت سارے لوگوں نے کی بھی، لیکن جو کراچی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں اس وقت کیا صورتحال تھی، اس وقت کیا ہو رہا تھا مہاجروں کے ساتھ. یہ ثانیات حیدرآباد کے ہوں یا کراچی کے، قصبہ علی گڑھ میں بہت سارے گنوا سکتا ہوں، بکا قلعہ اور یہ ساری چیزیں تو، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور اس زمانے میں مہاجروں کو جس طرح شہید کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، گھر جلائے گئے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. یہ اور بات ہے کہ آج ایم کیو ایم اس پر حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نہ انکوائری کرا سکتی ہے، نہ قرار باقی کی سزا دلا سکتی ہے ان لوگوں کو. پتہ نہیں اب لوگ پوچھیں اس بات پر کہ آپ تو حکومت میں، ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، کم از کم ان لوگوں کو لاحقین کو آج ہی انصاف دلاتے ہیں کم از کم یار. 30-35 سال ہو گئے اب تو. لیکن بہرحال وہ باتیں دیکھ لیں. پھر انہوں نے اچھا دلاور صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہم اس بات کو آن کرتے ہیں، جو الطاف حسین نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. اس زمانے میں صورتحال ہماری ایسی تھی کہ یہی بات تھی. اچھا یہ بات تب صحیح تھی غلط تھی وہ تو الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے آن کیا. ورنہ ہوتا یہ کہ جو کچھ بھی بانی متحدہ نے کہا ہے وہ یہ ڈس آن کر دیتی ہے ایم کیو پاکستان، کیونکہ ان کو ڈس آن کر دیا. پیپلز پارٹی والے یہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے تو کہا تھا، ہم نے ڈس آن کر دیا. سعدیہ جاوید صاحبہ کھڑی ہو کر فرما رہی تھیں. اچھا ایک اور لطیفہ نما واقعہ آج ہوا کہ قائم مقام گورنر ہیں اویس شاہ. جب گورنر صاحب نہیں ہوتے، یعنی کامران ڈسوری صاحب گورنر سندھ کے اگر وہ نہیں ہوں گے ملک میں، تو پھر قائم مقام گورنر خود بخود بن جاتا ہے. وہ ہوتا ہے اسپیکر، جو بھی اسمبلی کا اسپیکر ہو صوبائی اسمبلی کا، وہ گورنر کے طور پہ قائم مقام کے طور پہ ہوتا ہے. تو وہ گئے تو کہا گیا جی چابیاں نہیں ہیں گورنر ہاؤس کی، انہوں نے بیٹھنا تھا، میٹنگ کرنی تھی، مخصوص کمروں کی چابی نہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ بڑی کہانی ہو گئی، انہوں نے لمبی چوڑی، وہ عدالت پہنچ گئے، عدالت سے لے آئے. پھر آگے بڑی، اب وہ گورنر صاحب جو ہیں ڈسوری صاحب کی طرف سے بھی ان کے لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ پھر کھوڑو صاحب کا بیان. خیر اس پہ بھی تفصیل بتاؤں گا آخر ہوا کیوں، سارا کچھ ہوا کیوں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ ڈسوری صاحب گئے میں ملک سے باہر تک گورنر ہاؤس کے مخصوص کمروں میں بیٹھنا تھا آپ نے، اجلاس کہیں اور بھی ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال قانونی طور پر تو آپ منع نہیں کر سکتے نا. لیکن بہرحال اس میں تفصیل ہے پوری، وہ دوں گا میں آپ کو. خیر اسمبلی میں جب تقاریر ہوئی، ایم کیو ایم نے آن کیا بانی متحدہ کے بیانات کو. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی تبدیلی ہے جی، انہوں نے کس طرح آن کر لیا. وہ تو جب ان کو آن نہیں کرتے تو ان کی بیانات کو بھی آن نہیں کرتے. بلکہ 1984 میں ایم کیو ایم بنی ہے، جب سے لے کے اب تک کے جتنے بھی برے کام ہیں اس سب ان کے اوپر ڈال کے کہا جاتا ہے جی وہی ذمہ دار ہیں اکیلے. چلیں آپس کی آپ لوگوں کی بات ہے، آپ اس پہ ڈال دیں وہ آپ پہ ڈال دیں. لیکن بہرحال یہ لوگوں نے کہا یار تبدیلی ہے. خاص طور پیپلز پارٹی والے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ ان کے بیانات کو آن کر رہے ہیں. پھر اس پہ بھی حیران ہوئے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کہہ دیتے ہیں جی ہماری ریڈ لائن ہے وہ خالد مقبول صدیقی ہیں. پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کہہ دیتے ہیں ہماری ریڈ لائن جو ہے مصطفیٰ کمال ہے. کمال مطلب مصطفیٰ کمال صاحب. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بات کی تھی، ایم کیو آج اگر کہتی ہے کہ جی ہماری تعداد کم ہے تو ہم کیا کریں اسمبلی میں، کس طرح بنوا سکتے ہیں، کس طرح. مصطفیٰ کمال صاحب جب چیئرمین تھے پی ایس پی کے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میرے پاس اگر تھوڑے سے بھی نمائندے ہوں تو میں ان کو کہوں کہ جناب یہ مسائل جب تک حل نہ ہوں، پانی بجلی گیس ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ان پر اسٹینڈ لے کر اندر بیٹھ جائیں اسمبلی میں ہم، اور ہم کہیں باہر نہیں آئیں گے جب تک ہمارے ان چیزوں پر بات نہیں ہوتی. اس زمانے میں کر کے بھی دکھایا تھا. ان کے 2-3 جو لوگ تھے جو ایم کیو ایم سے گئے تھے پی ایس پی میں. آج تو تعداد زیادہ ہے آپ کی، تقریباً کچھ 36-37 لوگ ہیں آپ کے پاس. لیکن اس وقت چونکہ سربراہی کر رہے تھے پی ایس پی کی مصطفیٰ کمال صاحب، اب ایم کیو ایم کی سربراہی چون کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی. تو ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ پالیسی ہو کہ اس طرح کر لیا جائے، دباؤ بڑھ جائے گا، وہ بات مان لیں گے پیپلز پارٹی والے یا حکومت والے، خالد مقبول صاحب کی نہ ہو. اب یہ تقسیم تو نظر آ رہی ہے نا، ہمیں اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ بات. دوسری بات کہ 19 جون 1992 میں آپریشن ہوا، آج بھی بہت سارے لوگ کی بات کرتے ہیں. اب سے کچھ دن قبل جو بھی انٹرویو دیا آفاق احمد صاحب نے، جو مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں، مجھے بھی 12 انٹرویوز دیے ہیں انہوں نے. آپ نے سنا ہوگا یہ تمام باتیں ہم نے بھی ان کے سامنے رکھی ہیں، اور صحافیوں نے بھی ان سے یہ بات سامنے رکھی ہے. آج تک یہ 19 جون 1992 کا معمہ ہے. میں تو پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں
کہ یار کوئی شخص، کیونکہ ان سے پوچھا گیا ریسنٹلی انٹرویو میں آفاق احمد صاحب سے کہ جناب 1992 اور آپ لوگ آئے اور آپ لوگ موبائلوں میں آئے تھے اور یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم تو ایم کیو ایم کے یونٹ اور سیکٹر پر ہم نے قبضہ کیا یا وہاں چارج لے لیا، چارج تو نہیں کہوں گا، قبضہ کر لیا، اور تو ہم آئے اور ہمیں بآسانی، اور حالانکہ وہاں سیکٹر ایم کیو ایم کے یونٹ پہ اگر یہ لوگ آئے ہیں تو اتنی آسانی سے تو ایم کیو ایم والے وہاں سے نہیں بھاگ گئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آئے، ہماری دہشت تھی یا ہمارا نام اتنا تھا جس کی وجہ سے وہ فرار ہو گئے سارے وہاں سے، یا ان سے ہم نے فوری تمام اختیارات لے کے ہم بیٹھ گئے وہاں. صحافی نے ان سے یہ کہا کہ جناب دیکھیے 1992 اتنا دور نہیں، ہم تو اس زمانے میں رپورٹنگ کرتے تھے. تو آفاق احمد صاحب ہمیں بھی یہ کہا تھا اور ان کو بھی انہوں نے یہ جواب دیا جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی سنیں اس بات کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم موبائلوں میں بیٹھ کر آئے تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں کے ساتھ آئے تھے ہم نے اور یہ ساری چیزیں کی ہم نے، تو کوئی ویڈیو تو سامنے لائیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے، ایویڈنس ہے تو سامنے لائیں، ثبوت ہے تو ہمیں دکھائیں. تو اس پہ صحافی خاموش ہو گئے. ہم سے بھی کہا گیا تھا، میں نے کہا کہ ہمیں تو ویڈیو تو نہیں ملی. بہرحال تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے. آفاق احمد صاحب کہتے ہیں ایم کیو ایم کا کہنا یہ تھا، متحدہ قومی موومنٹ کا، اور آج اس والی ایم کیو ایم کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب یہ آئے تھے اور قبضہ کر لیا اور فلاں. اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایم کیو ایم والے کہتے ہیں، یعنی متحدہ والے کہتے ہیں یہ غدار ہیں، غداری کی تھی. یہ کہتے ہیں جی ہم باغی تھے، ہم نے بانی متحدہ سے بغاوت کی تھی، اور ہم اس زمانے میں، اچھا وجہ یہ بتاتے ہیں آفاق احمد صاحب کہ وجہ یہ تھی کہ جناب یہ نام تبدیل کر رہے تھے، مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ بنانا چاہتے تھے، اور ہمیں یہ منظور نہیں تھا. ہم نے کہا مہاجروں کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، مہاجروں کی جماعت جماعت ہے تو ہم یہی رہیں گے. تو اس پہ بڑی لیدیں ہوتی ہے بہرحال آج بھی. لیکن آفاق احمد صاحب یہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کچھ ثبوت دیں 19 جون کا، اور یہ جو کہتے ہیں ہمارے خلاف آپریشن اور ساری چیزیں، اور وہ کہتے ہیں پولیس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ اگلے دن، یعنی رات میں ہم نے قبضہ کر چکے تھے، اگلے دن 3 بجے آئے ہیں، اور ان کی وجہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو نقصان ہوا ان کی وجہ سے، ہمیں فائدہ تھوڑی ہوا ان کا آنے کا. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک ٹیلی گرام اس زمانے میں ہوتے تھے، تو ٹیلی گرام لکھا تھا عظیم احمد طارق نے، اور انہوں نے بلایا تھا پولیس کو اور دیگر لوگوں کو. تو بہرحال یہ معاملہ آج تک ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بھائی اس زمانے میں سارے لوگ آج مر تو نہیں گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ زندہ ہوں گے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، یہ ویڈیو ہوگی یا شواہد موجود ہوں گے، یا ایم کیو ایم والے متحدہ والوں کے پاس ہے تو پیش کریں اور بتائیں کہ جناب یہ ہوا تھا 92 میں. اس زمانے میں ظاہر آفاق احمد صاحب، بدر اقبال، عامر خان صاحب اور دیگر اس طرح کے جو لوگ تھے وہ الگ تھے ان سے. تو یہ سب کچھ ہوا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا کراچی میں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. اول تو ان چیزوں سے اب بہرحال کہتے ہیں آپریشن ہوا، اور یہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہوا، ان کو تو فائدہ ہو گیا آپریشن سے، وہ کہتے ہیں ہمیں نقصان ہو گیا. لیکن سیکٹر پہ، یونٹ پہ کس طرح آ کے بیٹھ گئے، یہ سوال میں نے بھی پوچھا تھا ان سے، اور میں نے کہا آپ کے لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے سارے پوچھی ہیں. میرا انٹرویو اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے جواب دیا ان تمام چیزوں کا. لیکن بہرحال یہ آج بھی ایک معمہ کی ہے، کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں اور یہاں ثبوت یہ بھی نہیں دیتے. لیکن جو لوگ موجود جنہوں نے دیکھا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا جناب اصل واقعہ کیا تھا 19 جون 1992 کا. لیکن بہرحال وہاں سے تقسیم ہوئی ہے مہاجروں میں، اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، آج بھی ہے. اور پھر 2-3 چیزیں اور بھی ہیں اس میں چاہتا ہوں، اس میں گورنر صاحب کا مسئلہ بہت بڑا ہے. ایم کیو میں جو تقسیم ہے، اختلافات ہیں، اس پر بات ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ. ولاگ چونکہ لمبا ہو جائے گا ورنہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور بلکہ اس پہ ضرور مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا شواہد ہیں اور اصل واقعہ کیا ہے. بلکہ وہ اس زمانے میں تکویر ایک رسالہ ہوتا تھا اور صلاح الدین صاحب کا، انہوں نے بھی، بلکہ میں چلے ٹائٹل پہ ڈال دوں گا، وہ دیکھیے گا انہوں نے کیا ہیڈ لائن لکھی تھی اس زمانے میں اس کی. تو اب ایم کیو ایم، چونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک تو اب اتنا زیادہ رہا نہیں ہے ایم کیو ایم کا، وہ لیکن ایم کیو ایم سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی 22 سیٹیں ایسی آ گئی ہماری، ہم تو جیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں فارم 47 پہ آئے ہیں، ووٹ ملا نہیں ہے اس لیے ان کو فکر بھی نہیں. لیکن بہرحال کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے. ایم کیو ایم صوبائی اسمبلی میں موجود ہے، حکومت میں نہیں ہے، لیکن وفاق میں حکومت میں مسلسل ایم کیو ایم موجود ہے. اگر مسائل حل کرا لیے ایم کیو ایم نے تو ووٹ بینک بڑھ جائے گا. ادروائز جس طرح کی کراچی والے بالکل لاوارث چھوڑ دیے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لا تعلق ہو کر سب نہ بیٹھ جائیں سیاسی جماعتوں سے، مایوسی کا شکار ضرور ہیں. آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ان حالات کے حوالے سے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد.